معروف لکھاری عطاءاللہ قاسمی نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں مہنگائی کے باعث عوام کی جو ابتر صورتحال ہو چکی ہے، اس کی ذمہ داری اتحادی حکومت کی صرف ایک جماعت یعنی مسلم لیگ نواز پر ڈالی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہی وقت ہے کہ نواز شریف پردے سے نکلیں اور منظر عام پر آ کر عوام کے تحفظات کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے مطابق اگر ملک اسی طرح چلتا رہا تو کوئی بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نواز شریف اپنی چہرہ نمائی کریں تو انہیں دیکھ کر عوام جی اٹھیں گے۔ اپنے تازہ کالم میں عطاءاللہ قاسمی کہتے ہیں کہ اس وقت مسئلہ صرف مہنگائی کا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی کے ہاتھوں عوام کا جینا حرام ہو چکا ہے۔ ہر ماہ کے آغاز میں یکم محرم کا سماں ہوتا ہے جب بجلی کے بل آنا شروع ہوتے ہیں جو آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بل آج موصول ہوا ہے تو بل کی رقم جمع کرانے کی آخری تاریخ صرف اگلا دن ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے یعنی 24 گھنٹوں کی بجائے 48 گھنٹوں میں بل جمع کراتے ہیں تو اس پر بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ مگر ان میں 10-15 ہزار ماہوار پر گھروں میں کام کرنے والے پوری تنخواہ بل کی صورت میں جمع کرانے کے بعد باقی اخراجات کیسے پورے کرتے ہوں گے؟ اور یہ صرف بجلی کا بل نہیں جو جان کا عذاب بنا ہوا ہے بلکہ ہر چیز کی قیمت دگنی چوگنی ہو چکی ہے اور لاکھوں میں تنخواہ پانے والے بھی اب مدد کے لیے آسمان کی طرف دیکھنے لگے ہیں۔ عطاءاللہ قاسمی کہتے ہیں کہ اس وقت ادویات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ بیمار ہونا یا نہ ہونا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر بس میں ہوتا تو وہ کبھی بیمار ہونے کا رسک نہ لیتا۔ مجھے ہر مہینے مختلف جسمانی پرابلمز کی وجہ سے ادویات خریدنا پڑتی ہیں اور یوں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلی بار یہ دوا کتنے میں ملی تھی اور اس بار کتنے میں ملی ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے اندھیر مچایا ہوا ہے، وہ جب چاہیں جتنا چاہیں قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اس حوالے سے کمیٹی بنائی جائے جو غیر سرکاری ارکان پر مشتمل ہو اور وہ اس حوالے سے ہونے والے کرپشن پر کڑی نظر رکھے۔ حکومت تمام اشیاء کی مہنگائی کی ذمہ دار آئی ایم ایف کو ٹھہراتی ہے اور آئی ایم ایف والے کہتے ہیں کہ ہم اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے عمرہ سے زیادہ وصولی پر زور دیتے ہیں، مگر یہ آپ کی حکومت ہے جو اس کی بجائے سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف حکومتی عیاشیوں میں بھی رتی بھر فرق نہیں پڑا، اس میں اربوں روپے کا اضافہ ہوتا رہا۔ نئی کاریں، محلاتی ٹائپ سرکاری عمارتوں کی تنظیم و آرائش کا سلسلہ بھی تھمنے میں نہیں آ رہا، جس کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے کو اٹھانا پڑتا ہے، جس پر ان کی چیخیں اور چیخوں کے ساتھ بددعائیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ لوگ رو دھو کر چپ ہو جائیں گے تو یہ بھی جان لے کہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کی پیش خیمہ ہوتی ہے۔ عطاءاللہ قاسمی کہتے ہیں کہ اس وقت وفاق میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور دوسری جماعتوں کی حکومت ہے، مگر تمام ابتر صورتحال کا خمیازہ صرف مسلم لیگ نون کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کسی دوسری جماعت والوں کی طرف انگلی اٹھائیں تو وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو صرف آئینی عہدوں کے ذمہ دار ہیں، حالانکہ سب کچھ ان کی مشاورت سے ہوتا ہے اور اگر نہیں بھی ہوتا تو حکومت سے الگ ہو جائیں، مگر حکومتی عہدے بھی نہیں چھوڑتے، اب سب کچھ مسلم لیگ نون کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ شاید انہیں کوئی واضح بتانے والا نہ ہو کہ وہ اپنی مقبولیت بہت بری طرح کھو رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو پہلے دن سے نواز شریف کے عشق میں مبتلا ہوئے تھے اور اب بھی مبتلا ہیں، انہیں ابھی تک پاکستان کو نواز دو کا سلوگن یاد ہے۔ ان کا خیال تھا کہ حکومت چلنے کی صورت میں مسلم لیگ میڈ ان جاپان کی معیاری مشینری سے تعمیر نو کا کام شروع کرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نواز شریف لوگوں کی آخری امید ہیں، وہ بھلے سامنے نہ آئیں مگر حکومتی معاملات میں ان کی مشاورت کا عملی اظہار ضرور نظر آنا چاہیے۔ عطاءاللہ قاسمی کہتے ہیں کہ میرے سمیت میرا سارا خاندان روز اول سے مسلم لیگ کا حامی اور ان کا ووٹر رہا ہے۔ ان کی وابستگی اب بھی اسی جماعت سے ہے مگر وہ سخت مایوس ہیں۔ یہی صورتحال دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ ایک انتہائی خطرناک صورتحال یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ مسلم لیگ دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ تباہی کی طرف ایک اور قدم ہے۔ میری تشویش اب ان سب امور سے سوا بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ پاکستان کے بارے میں کوئی بری خبر سن کر خوش ہوتے ہیں اور ان کے سوشل میڈیا سے خوشی کے شادیانے سنائی دینے لگتے ہیں۔ کے پی کے میں صورتحال خطرے کے نشان کو چھو رہی ہے اور اس سے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔
پی ٹی آئی کے بانی نے کہا تھا کہ میری حکومت ختم کرنے سے بہتر تھا کہ پاکستان پر ایٹم بم چلا دیا جاتا، سو جیسی روح ویسے فرشتے۔ اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی کی بجائے حکومت کی جانب سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا مسئلے کا اصل حل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی استعداد کے مطابق دن رات محنت کر رہے ہیں، مگر عوام اس محنت میں نواز شریف کی بھرپور شمولیت چاہتے ہیں۔ میاں صاحب سے میری گزارش ہے کہ اپنی صحت کی خرابی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عوام کے درمیان جتنا آ سکتے ہیں آئیں اور ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں۔ بلا شبہ عوام نواز شریف کو اپنے درمیان پا کر نہال ہو جاتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔